اب شیطان نے کیسی چالیں چلی ہیں، 70,000 شیطان کی نورانی چالیں ہیں کہ ظاہری طور پر وہ جو چال چلتا ہے وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اس میں پھنس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو شیطان کی چال تھی۔ جس طرح فرمایا نا، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، غربت سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ آ جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی اور عریانی کے کاموں میں تم سے خرچ کرواتا ہے۔ شادی بیاہوں کے اندر لوگ قرضے لے کر نمود و نمائش کے لیے اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ جناب آپ کی توفیق نہیں تھی تو آپ یہ اتنا بڑا اہتمام کیوں کر رہے ہو؟ تو شیطان کی چال دیکھیں، جناب کیا کریں، برادری کیا کہے گی، اہل و عیال والے کیا کہیں گے، محلے دار علاقے والے کیا کہیں گے؟ ناک بھی تو رکھنی ہے نا جی، عزت بھی تو رکھنی ہے۔ شیطان کی چال دیکھے، جہاں پہ خیر کا کام تھا، جہاں پہ تمہاری کامیابیاں کامرانی کا عمل تھا، وہاں پہ تمہیں ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور جہاں پہ فحاشی اور عریانی کا کام ہے وہاں پہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری عزت کم ہو جائے گی، لگاؤ، خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے جو وعدے کرتا ہے وہ مغفرت کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، کامرانی کا وعدہ ہے، فضل کا وعدہ ہے کہ اللہ کا فضل مل جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دگنا چگنا عطا کرے گا۔ یہ چال ہے شیطان کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے نہیں دیتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کر لیا تو جو جیب میں پیسے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ تو کتنی نورانی چال چلی، تمہارے پاس پیسہ ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا تو تمہاری اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے نہ خرچ کرو۔ شیطان کی کتنی ظاہری طور پر اچھی چال ہے لیکن وہ اللہ کے راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلے کا
چوکیدار مقرر کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے وقت آپ نے چوکیداری کرنی ہے، کہیں کوئی غلہ نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چوکیداری کر رہا ہوں، کرتے کرتے اپنے آپ کو سستانے کے لیے بیٹھا، ابھی بیٹھا تھا، مجھے آواز آ گئی کوئی چوری کر رہا ہے، چوری کی آواز آئی، میں تیزی سے اٹھا اور رات کو ایک آدمی چوری کر رہا ہے غلہ، میں نے پکڑ لیا۔ اب وہ منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا، جناب میں بہت غریب ہوں، بہت غریب انسان ہوں، غلہ نہیں تھا اس لیے چوری کے لیے آیا تھا، اللہ کے واسطے پہلی چوری ہے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اتنا گڑ گڑایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، رات پڑی، پھر میں چوکیداری کر رہا ہوں، پھر ایک آدمی بیس بدلا ہوا اور غلہ چوری کر کے جا رہا ہے، میں نے پھر پکڑ لیا، کہا کل بھی تم نے چوری کی تھی، میں نے چھوڑ دیا تھا، اب میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، جناب پہلی چوری ہے اس لیے چھوڑ دیجیے جناب، منتیں کی آئندہ میری توبہ، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، میں نے پھر چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تیسرا دن آیا، رات پڑی، پھر میں چوکیداری کر رہا ہوں، پھر غلہ لے کے جانے لگا ایک آدمی، پھر میں نے پکڑ لیا۔ تیسرے دن اب وہ پھر منتیں کرنے لگا، کہا نہیں جی اب تو میں نے تمہیں چھوڑ نہیں، اب میں نے تمہیں نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لے جانا ہے کہ رات کو 2 راتیں ہو گئی ہیں، تیسری رات ہے، اب تو نے چوری کی ہے، تمہیں میں نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی جناب مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجیے۔ ہاں آپ کو ایک وظیفہ میں بتلاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ جو وظیفہ کرے گا، جو آیات پڑھے گا، وہ وظیفہ کرے گا، اللہ شیطان کے چال سے بچا لے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بتلاؤ۔ اب اس نے کہا جو آدمی ہر رات کو سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ شیطان کے شر سے اس کو بچا دیتا ہے، شیطان کے شر سے۔ میں نے چھوڑ دیا اس کو، چوتھا دن گزرا وہ آدمی نہیں آیا، 5واں دن گزر گیا نہیں آیا، میں نے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کو چوری کے ارادے سے آیا تھا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں ہے وہ آدمی وہ شخص کون تھا۔ فرمایا وہ شیطان تھا، رات کو چوری کے ارادے سے آیا تھا، تو نے پکڑ لیا تھا، لیکن بڑا جھوٹا انسان، بڑا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات تمہیں یہ وظیفہ سچ بتلا گیا ہے،
یہ جو وظیفہ تمہیں بتلایا نا یہ سچا تمہیں بتلایا ہے، ہاں ایسے ہی بات۔ تو شیطان کی چالیں ہیں، آج مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، تفرقے ڈال رہا ہے، شبہات پیدا کر رہا ہے، یہ شیطان کی چالیں۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور بضرور انسان کو صراط مستقیم سے اغوا کرتا رہوں گا، جھوٹے وعدے دلاتا رہوں گا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ فرمایا اس کے وعدے ہیں جھوٹے اور وہ امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ اس لیے کہ پہلے دن ہی سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت چاہیے، میں انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ ان کے سامنے سے بھی میں آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ ان میں سے میں شکر کرنے والے بندے ختم کر دوں گا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، کھائیں گے تیرا گن غیر اللہ کے گائیں گے، زبان تو نے دی ہے سوز و پکار غیر اللہ کی کریں گے، زندگی تو نے عطا کی ہے، اللہ انہیں اتنا گمراہ کروں گا، عبادت غیر اللہ کی کریں گے، دعائیں التجائیں رکوع اور سجدے یہ غیر اللہ کے سامنے کریں گے، اللہ تیرے راستے سے ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ آج یہی بات ہے، اللہ سے ہم نا امید ہیں، ایک دن پکارتا ہے، 2 دن پکارتا ہے، پھر نا امید ہو جاتا ہے، جناب کیا کریں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے۔ جناب ان کے پاس کیوں جاتے ہو، اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے، قبروں اور مزاروں کے اوپر کیوں جاتے ہو، اللہ کا گھر تو یہ مسجد ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ نا جی جناب، کی کرا جی اللہ استی سنتا نہیں، اسا گناہگاراں دی اللہ سنتا نہیں۔ یہ نا امیدیں کس نے دلائی؟ شیطان نے۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہے، اللہ کے دینے میں غلطی نہیں۔ رب تو راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا، اور ہمارے مانگنے کا انداز بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سامنے ہم مانگتے کیسے، ادھر دعا بھی کر رہا ہے، ادھر سوچ دکان میں بھی ہے، ادھر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، سوچ بازار اور گلیوں کے اندر ہے۔ کہاں اللہ کو ہم نے پکارا؟ سچے نیت کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اللہ کو کل اللہ کے سامنے گڑ گڑائی۔ ایک صحابی نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقر و فاقہ ہے کئی دنوں سے،
اس لیے کوئی انتظام کیجیے. یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر بھی بندھا ہوا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ تو برداشت کر لیں گے, لیکن ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, کہیں سے کوئی انتظام کرے کھانے کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زیادہ طلب کرتے ہو تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں, 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو, میرا رب تمہارا انتظام کرے گا. اب وہ یقین والے لوگ تھے, توکل والے لوگ تھے, سچے اور سچے لوگ تھے. ان کے بعد کوئی ہیل و حجت اور کیل و کال نہیں تھی. وہ ایک ہی بات, اللہ کے نبی کی بات کو سننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ تھے, قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ تھے. صحابی رسول گھر آئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز کے لیے مصلی ڈالا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پڑھنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی کھانے کے لیے آیا؟ انہوں نے کہا کہاں سے آئے گا, مدینہ کے اندر تو کہاں سے آئے گا. سوچ میں پڑ گئے, اللہ کے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہاں میری نماز میں کمی رہ گئی ہے یا وضو میں کمی رہ گئی ہے. پھر دوبارہ وضو کیا, 2 رکعت نماز نفل پڑھی, پھر دعا کی, اللہ سے التجا کی, رو کر اللہ سے کھانا مانگا, رزق مانگا, رزق حلال کی دعا کی. واپس آئے, بیوی سے پوچھا کہ کوئی رزق آیا, کھانا آیا یا نہیں؟ کہاں سے آئے گا؟ آپ بار بار پوچھ رہے ہو کہاں سے آئے گا. اب ان کا تو توکل ہے, ذہن ہے کہ اللہ نے کہیں نہیں کی, کہیں سے بھیجنا ہے. پھر سوچ میں پڑ گیا. روایات میں آتا ہے 3 بار وضو کیا, 3 بار 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ کے سامنے روئے. واپس آئے اور بیوی نے کہا جلدی آؤ, ایک عجیب بات نظر آ رہی ہے. کہا کیا بات؟ کہا چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. جتنا ان کو ضرورت تھی آٹا لیا, چکی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں ایک دانے میں سے اللہ کریم نے اتنا آٹا عطا کیا ہے. اپنی ضرورت کو پورا کیا, کھانا کھایا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا واقعہ بیان کیا صحابی رسول نے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ تو تم نے چکی کو اٹھا کر دیکھ لیا ہے, اللہ کی قسم ہے اگر چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا چلا جاتا. یہ تھا توکل, یہ تھا اللہ پہ بھروسہ. شیطان نے ایسی چالیں چلائی, اللہ سے نا امید کر دیا, غیر اللہ کے لیے کہ اس راستے کے لیے راستہ ہموار کر دیا, اللہ سے اغوا کر دیا, صراط مستقیم سے موڑ لیا اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرا دی. عجیب بات ہے, لوگ اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں درباروں پہ, قبروں پہ, جب بیٹا ہو جائے تو کہتے پیر صاحب نے دیا ہے,
جب نہ ہو تو اللہ نے نہیں کیا، حالانکہ یہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اولاد دینے کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، عزت اور ذلت دینے کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ انسان کا خالق مالک، انسان کا رازق اللہ ہے، ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں اور شیطان نے یہ چال چلی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔